بشکیک میں مقامی اور مصری طلبہ کے مابین لڑکیوں کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ سوشل میڈیا پر ایک خاص سیاسی جماعت کی جانب سے فیک نیوز پھیلائی گئی۔ وہاں مقیم پاکستانی طلبہ کی جانوں کو خطرہ ہے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ حکومت نے اپنے سفیر کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے پھرتیاں دکھائیں اور طلبہ کو نکالنے کے لیے 12 چارٹرڈ طیارے قرغیزستان روانہ کر دیے۔ 4,500 طلبہ کو وطن واپس لانے اور گھروں تک پہنچانے میں لگ بھگ $10 لاکھ خرچ ہوئے، یہ کہنا ہے سینئر صحافی اعزاز سید کا۔ یوٹیوب چینل پر اپنے پروگرام ٹاک شاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، جب قرغیزستان کے شہر بشکیک میں فساد شروع ہوا تو وہاں موجود پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جانب سے شور اٹھنے لگا۔ طلبہ کی جانب سے بند کمروں میں ویڈیوز بنا کر بھیجی گئیں کہ ہمیں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، ہمیں مار دیا جائے گا۔ کچھ پاکستانی طلبہ کے مرنے اور بعض کے زخمی ہونے کی خبریں بھی چلائی گئیں، جبکہ اصل میں قرغیزستان میں مصری طلبہ اور مقامی قرغیز نوجوانوں کے مابین خواتین کے معاملے پر کوئی جھگڑا ہوا اور یہ کوئی بہت بڑا فساد نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر بالکل جھوٹی خبریں چلائی جا رہی تھی، یہ سارا پروپیگنڈا ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے کیا گیا۔ اعزاز سید نے بتایا، قرغیزستان میں تقریباً 10 سے 11,000 پاکستانی طلبہ و طالبات مقیم ہیں، جن میں سے بیشتر میڈیکل کی تعلیم لے رہے ہیں۔ جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو وہاں مقیم پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جانب سے شور شرابہ ہونے لگا کہ یہاں ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ ان خبروں کی بنیاد پر حکومت پاکستان گھبرا گئی، تحقیق کے بغیر پھرتیاں دکھانے لگی۔ حالانکہ قرغیزستان میں موجود پاکستانی سفیر نے وزیراعظم شہباز شریف کو بتا دیا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس سارے واقعے کو جس انداز میں رپورٹ کیا جا رہا ہے، قرغیزستان میں حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وزیراعظم صاحب نے حکم دیا، آپ پاکستانی طلبہ کو وہاں سے فوراً نکالنے کی منصوبہ بندی کریں۔ وزیراعظم کی پھرتیوں کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے فوراً 12 چارٹرڈ طیارے بشکیک روانہ کیے۔ ہمارا ایک جہاز قرغیزستان میں کئی گھنٹوں تک ہوا میں ہی اڑتا رہا، لیکن اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں کی۔ بیشتر پاکستانی طلبہ و طالبات ایئرپورٹ پر پہنچ گئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس فساد کے نتیجے میں ایک بنگالی اسٹوڈنٹ ضرور جاں بحق ہوا، 2-3 پاکستانی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ویڈیو میں دکھایا گیا، وہ زخمی ہے، اسپتال میں داخل ہے، جبکہ اصل میں وہ دمے کا مریض تھا۔ اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل اسپتال میں داخل ہوا۔ زخمیوں سے متعلق بھی غلط انفارمیشن دی گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جو 12 چارٹرڈ طیارے قرغیزستان روانہ کیے گئے، انہوں نے 4500 کے قریب پاکستانی طلبہ کو قرغیزستان سے پاکستان پہنچایا۔ ایک چارٹرڈ طیارے پر اس آپریشن کے دوران 12 سے $12,500 کا خرچہ آیا۔ قرغیزستان میں کچھ پاکستانی غیر قانونی طور پر بھی مقیم تھے۔ ان میں سے ہر پاکستانی کے لیے حکومت نے الگ الگ $350 وہاں کی حکومت کو دیے۔ پھر پاکستان آنے کے بعد ان طلبہ کو کھانا دیا گیا، گھر تک کے ٹکٹ کروا کر دیے حکومت نے۔ اس طرح کم سے کم پاکستانی حکومت کے اس آپریشن پر $7 سے $10 لاکھ خرچ ہوئے۔ یہ سارا خرچ حکومت پاکستان کو فیک نیوز کی بنیاد پر اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب بھارت کے قرغیزستان میں 19,000 طلبہ موجود تھے، مگر بھارتی سفارت خانے نے پریس ریلیز جاری کی، قرغیزستان میں کوئی مسئلہ نہیں، طلبہ کو یہاں سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھارت کے علاوہ دیگر کئی ملکوں کے طلبہ بھی قرغیزستان میں زیر تعلیم ہیں، مگر کسی ایک بھی ملک کے طلبہ قرغیزستان چھوڑ کر نہیں گئے۔ پاکستانی طلبہ میں سے بھی بیشتر وہ واپس آئے جو پہلے سے چوتھے سیمسٹر میں زیر تعلیم تھے، جبکہ 5ویں سے 9ویں سیمسٹر کے طلبہ اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہاؤس جاب کر رہے تھے وہ اس وقت بھی قرغیزستان میں موجود ہیں۔ اعزاز سید نے بتایا کہ اس تمام تر واقعے کے دوران مجھ سے بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے قرغیزستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اصل صورتحال پتہ چل گئی ہے، یہ سب کچھ فیک تھا۔ حکومت پاکستان کی حالت دیکھیں کہ آپ کا مقام مشن کہہ رہا ہے صورتحال اتنی ہنگامی نہیں، لیکن پھر بھی آپ طیارے بھیج رہے ہیں۔ اس پر ساتھی اینکر فخر درانی نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، فوری رد عمل دینا شروع کر دیتی ہیں۔ قرغیزستان والے معاملے پر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ حکومت اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئی، ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔